بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے 26 جنوری کا دن آنے والا ہے اور تقریباً آ ہی گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کو، جس کو ہم ریپبلک ڈے، گنتنتر دیوس اور یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس دن کیا ہوا تھا اور یہ اس دن خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں، جھنڈا کیوں لہرایا جاتا ہے، اور 26 جنوری اور 15 اگست کے دن میں کیا فرق ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایز این انڈین، ایک ہندوستانی اور ایک بھارتی ہونے کے حیثیت سے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ 1601 میں تقریباً انگریز اس ملک ہندوستان میں تجارت کی غرض سے لٹیرے کی شکل میں داخل ہوئے اور دھیرے دھیرے کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہاں حکومت کرنے لگے، اور تقریباً 346 سال کی حکومت کرنے کے بعد 15 اگست 1947 میں اس ملک ہندوستان سے بھاگے، بلکہ بھگائے گئے، ان کے دانت کھٹے کر دیے گئے، اور یہاں کے لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تمام لوگوں نے مل کر کے ان کے دانت کھٹے کر دیے اور لوہے کے چنے چبانے پر ان کو مجبور کر دیا، اور یہاں سے بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ لیکن ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف مورچہ کھولنے والے، انگریزوں سے جنگ کرنے والے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے جو سب سے پہلے ہیں، وہ سراج الدولہ ہیں، جنہوں نے 1757 میں انگریزوں پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد حیدر علی ہیں، جو ٹیپو سلطان کے والد ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں پر حملہ کرنے والے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر 1803 میں دلی کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے جامع مسجد میں بیٹھ کر کے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا اب سب کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس تحریک پر اور اس فتوے پر کام کرنے والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو بالاکوٹ کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے لوگ اور جان دینے والے اس ملک کے لیے پیدا ہوئے اور جان دیتے رہے اور طرح طرح کے کام کرتے رہے۔ بالآخر محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ریشمی رومال کی تحریک شروع کی، اور اس تحریک کو آگے چلانے والے ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد باقاعدہ ہندو مسلم کا ایک ساتھ ہوا اور تمام لوگ مل کر کے انگریزوں کے خلاف یکجا ہوئے، ڈٹ گئے اور ان کے خلاف مورچہ کھول دیا، ان سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور سب سے پہلے گاندھی جی کا یہ فیصلہ تھا اور یہ رائے تھی، یہ تجویز تھی کہ انگریزوں کے جو پروڈکٹس اس ملک میں استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، جس کا اثر انگریزوں پر کھلا ہوا نظر آیا۔ بالآخر 15 اگست 1947 میں اس ملک ہندوستان کو آزاد کرا دیا گیا، تمام انگریزوں کو بھگا دیا گیا اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ابھی ہندوستان کے پاس اپنا کوئی دستور اور اپنا کوئی آئین اور اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن تیار نہیں تھا جس کے ماتحت ہو کر کے یہ ہندوستان، یہ ملک چل سکے۔ تو اسی وقت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 5 رکنی یا 7 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہوں نے 2 سال 11 مہینے 18 دن کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن، ایک قانون اور ایک آئین زبردست تیار کیا گیا۔ ملک ہندوستان کا جو قانون ہے وہ دنیا کے تمام جو بڑے سے بڑے قانون اور بڑے سے بڑے آئین ہیں ان میں سے ایک قانون سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب 26 نومبر 1949 میں اس پورے قانون کو تیار کیا اور پیش کیا گیا، تو 26 جنوری 1950 میں پورے ملک میں اس قانون کو نافذ کر دیا گیا۔ تبھی سے لے کر کے آج تک کے یہ یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، اور اس قانون کی جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر جمہوریت کو داخل کیا گیا اور جمہوریت کا خاص خیال رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کو آزادی دی گئی، ہر شخص کو اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری چھوٹ دی گئی، پوری آزادی دی گئی، اور تمام مذاہب کو لے کر کے چلا گیا، تمام مذاہب کو لے کر کے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس قانون کو بنایا گیا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک ہندوستان کے قانون کی، آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک ہندوستان کی اور یہاں کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، دشمنوں سے، جو اندر کے دشمن ہیں، جو باہر کے دشمن ہیں، تمام دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقیات سے، کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ دوسری چیز یہ سمجھ لینی چاہیے ہم کو کہ 15 اگست کے دن بھی جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور 26 جنوری کو بھی جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ عام بنیادی فرق میں سے یہ ہے کہ 15 اگست کو جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے اس میں وزیر اعظم جو ملک کے ہوتے ہیں وہ جھنڈا لہراتے ہیں، اور 26 جنوری کو جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے اس میں جو صدر جمہوریہ ہوتے ہیں وہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ یہ مختصر سی تاریخ تھی، اور بھی اس میں تمام چیزیں ہیں جو ہم کو اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے جو صحیح علم ہو سکے، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اس ملک ہندوستان سے بالکل بھی حذف نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھ لے
تو اس کو آٹومیٹک علماء دیوبند کی اور مسلمانوں کی تاریخ کا علم ہو جائے گا، اور اگر کسی سے کہا جائے کہ تم علماء دیوبند کی تاریخ پڑھو تو اس کو آٹومیٹک اپنے آپ ہی اس ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا علم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی جرأت کا کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی کہ انگریزوں کی حکومت میں شامل ہونا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ انگریز غاصب ہیں، خائن ہیں۔ یہ بات انگریز جج تک کے پہنچی، مقدمہ دائر کیا گیا، عدالت میں ان کی پیشی ہوئی، بلایا گیا اور کہنے لگے ہمارے پاس آئی بی ہے۔ وہاں کا جو جج تھا انگریز، اس نے کہا ہمارے پاس آئی بی ہے، انٹیلیجنس ہے، تمام ثبوت ہے، تمام گواہ ہیں آپ کے خلاف کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ انگریز کی حکومت میں شامل ہونا ناجائز حرام ہے، کیونکہ وہ خائن ہیں، غاصب ہیں، مکار ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، اس وجہ سے ان کی حکومت میں شامل نہیں ہوا جا سکتا۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جس چیز کو ہم انکار کریں اس چیز کو آپ ثابت کریں گے۔ ہم تو ابھی بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ انگریز کی حکومت میں شامل ہونا حرام، ناجائز ہے، کیونکہ انگریز غاصب اور خائن ہیں۔ جب یہ بات سنتا ہے جج تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم کو معلوم بھی ہے کہ اس جو ہے بغاوت کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو انگریز جج سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ہی بتا دو کیا ہو سکتی ہے، قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، سیاہی تمہارے پاس ہے، کاغذ تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم بتا دو۔ وہ انگریز جج کہتا ہے کہ اس کی سزا صرف پھانسی ہے، تختہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے، صرف موت ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میرے سر پر کپڑا بنا ہوا ہے یہ کوئی عام کپڑا نہیں، بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب حسین احمد دیوبند سے چلا تو سر پر کفن باندھ کر کے چلا تھا۔ تو یہ تمام طرح کے واقعات ہیں مسلمانوں کے جو آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم اور اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہمیں چاہیے کہ جینوئن کتاب کا مطالعہ کریں، نیوٹرل ہو کر کے اس چیز کو پڑھیں، اور کس کس طریقے سے اس ملک کو آزاد کرایا گیا ہے ہم سب کو چاہیے کہ صحیح چیز کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور اس ملک ہندوستان کی تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے اور اس ملک ہندوستان کے قانون کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔